نقیب اصل میں تو نقابت سے ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ جو نقیب آج کل چل رہے ہیں آپ کی محفلوں میں آتے ہیں، یہ نقب سے ہیں۔ یہ محفل میں آنے والا نقیب یہی کام کرتا ہے، حقیقت میں نقب سے نہیں کرتا ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ٹائم کھا جاتا ہے، نہ وہ آپ کا عقیدہ کھا جاتا ہے، آپ کا نظریہ کھا جاتا ہے، آپ سے قرآن کی محبت لے جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، جب سے ہم نے علماء سے عقیدہ لینا چھوڑا ہے، پھر یہ جاہلی سردار بننے تھے۔ آپ کی محفل کے بعد اگر ایک بندہ بھی نمازی نہ پڑھے، آپ کی محفل کے بعد ایک بندہ بھی روزے والا نہ بنے، آپ کی محفل کے بعد ایک بندے میں بھی دین کی غیرت پیدا نہ ہو، تو آپ کی محفل کے بعد سوائے اس بات کے حاجی صاحب بڑا مزہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ ہوگا؟ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 97، اس کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور حج کی فرضیت بیان فرمانے سے پہلے حج کی نیت کیا ہونی چاہیے وہ بیان فرمائی، کیونکہ کوئی بھی عمل تب تک کارآمد نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے نیت نہ ہو اور نیت میں حسن نہ ہو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے وللہ فرمایا، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ذرا زور سے بولو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حج کی بات بعد میں ہے، نیت میں اخلاص پہلے تعلیم فرمایا اللہ نے۔ آپ بخاری شریف اٹھا لیں، حدیث کی دوسری کتابیں اٹھا لیں، ان میں سب سے پہلی جو حدیث لاتے ہیں محدثین، سب سے پہلی حدیث نیت کی لاتے ہیں۔ کس کی لاتے ہیں؟ نیت کی لاتے ہیں، کیونکہ جب تک بندے کی نیت ٹھیک نہ ہو تب تک عمل ہوتا ہی نہیں سمجھ آیا؟ میں مثال دیتا ہوں، کو بچہ پڑھنے کے لیے جائے قرآن پاک حفظ کرنے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے حافظ صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، حضرت صاحب کہیں، تو جو نیت لے کر کے وہ جائے گا وہ نیت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن جس نیت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، جو قرآن سے مقصود ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بچہ عالم بننے کے لیے جاتا ہے، گھر سے نکلا کہ عالم بنے، دین متین پڑھے، رب کی واہی سمجھے، رب کا قرآن سمجھے، حضور کا فرمان سمجھے، لیکن وہاں نیت یہ لے کے جا رہا ہے کہ میں علامہ صاحب بن جاؤں گا، میں مناظر اسلام بن جاؤں گا، لوگ آگے پیچھے ہوں گے، مجھے حضرت صاحب کہیں گے، مفتی صاحب کہیں گے، ہیں؟ نیت اگر یہ ہو تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کا یہ سارا سفر ہی رائے گاں جائے گا، بالکل رائے گاں جائے گا سفر، کیونکہ علم دین جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ علم دین کے حصول کی نیت فقط اللہ کی رضا ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم پڑھے، اللہ کی واہی کو سمجھنے کے لیے علم پڑھے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے علم پڑھے، رسول اللہ علیہ السلام کے طریقہ نماز کو، طریقہ حج کو، باقی ساری چیزیں جو حضور نے تعلیم فرمائی ہیں، تاکہ اچھے طریقے سے ان کو پڑھ سکے، ان کو سمجھ سکے، نماز کا طریقہ معلوم کر سکے۔ مقصود صرف علم سے یہی ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہو، یہی سیکھ جائے۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے بھائی؟ اگر اس کا مقصود یہی ہے کہ جناب مجھے حضرت صاحب کہیں، باجی میں مناظر اسلام بن جاؤں، گاڑیاں ہوں، آگے پیچھے لوگ بھاگیں، ایک دوسرے کو دھکے دیں، ہیں، پروٹوکول ہو، تو پھر بھائی جی مقصود سے بہت دور ہے وہ بندہ، مقصود سے دور ہے وہ بندہ۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کو سنائی ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی بات، نظام الملک بادشاہ نے جامع نظامیہ بنایا تھا بغداد میں، اور اس مدرسے میں اتنا خرچہ ہوتا تھا، اتنا کھانا پکتا تھا کہ کئی سارے اونٹ جو ہیں اکیلے پیاز کے چھلکوں کے باہر جایا کرتے تھے پھینکنے کے لیے۔ جہاں پیاز کے چھلکے اتنے باہر جا رہے ہوں، پیاز کتنا لگا ہوا، جہاں پیاز اتنا لگ رہا ہے باقی سبزی کتنی پکی ہوگی،
جہاں اتنی سبزی پک رہی ہے کھانے والے کتنے ہوں گے؟ ہے نا سوچنے والی بات۔ تو وہ بادشاہ جو ہے نظام الملک وزیر جو ہے اس نے دل میں سوچا جا کے پوچھو تو صحیح کہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک طالب علم سے پوچھا کہ بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں قاضی بنوں گا، جج بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھا آپ کیا بنو گے؟ مناظر بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، کافی سارے بچوں سے پوچھا، کسی کی نیت میں کوئی اخلاص نہیں۔ وزیر نے کہا کہ مدرسہ بند کرتا ہوں میں، پکی نیت کر لی۔ چلتے چلتے کونے میں دیکھا ایک بچہ دیا جل رہا ہے، چراغ، اس چراغ کے سامنے ایک بچہ پڑھ رہا ہے، جا کے کہا کہ بیٹا بات سنو۔ میں نے کہا نہیں سبق کا ٹائم ہے، میں نہیں کسی کی بات سن سکتا۔ کہا کہ دیکھو تو صحیح وزیر آئے ہیں۔ تو کہا کہ جس نے پیدا کیا پہلے اسے تو پہچان لوں، وزیر کو بھی پہچان لوں گا میں، جس نے پیدا کیا میں تو اسی کو پہچانتا پھرتا ہوں۔ یہ علم ضرب یضرب اس لیے پڑھ رہا ہوں، سامع یسمع اس لیے پڑھ رہا ہوں، سامع یسمع پڑھوں گا تاکہ پتہ چلے وہ سمیع البصیر وہی ہے۔ ضرب یضرب پڑھ رہا ہوں، ضرب اللہ ہو، سمجھ جاؤں کہ رب تبارک و تعالی نے جو ضرب اللہ کہا ہے یہ رب نے کیوں فرمایا ہے۔ میں تو رب تبارک و تعالی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے نعمتیں دی ہیں، جس نے نوازشیں کی ہیں، جس کی رات دن میں نعمتیں کھا رہا ہوں، جس کی دی ہوئی روٹی کھا رہا ہوں، جس کی زمین پہ چل رہا ہوں، جس کے سورج سے تپش حاصل کر رہا ہوں، جس کے چاند سے رات کو روشنی پا رہا ہوں، جس کے دیے ہوئے تیل سے، جس کے پیدا کیے ہوئے تیل سے روشنی کر کے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، جس کی دی ہوئی آنکھ سے میں کتاب کو دیکھ رہا ہوں، جس کی دی ہوئی جب کانوں سے میں سبق سن رہا ہوں، تو پہلے اس کو تو پہچان لوں، وزیروں کو بھی پہچان لوں گا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نظام الملک نے جب یہ سنا نا اس نے کہا جی بس 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 بس، میرا ارادہ مدرسہ بند کرنے کا تھا۔ میں نے کہا کوئی ایک بچہ بھی یہاں رب رسول کے لیے نہیں پڑھ رہا؟ کہا کہ ہاں ایک بچہ ہے جو میرے رب کو پانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس بچے کے لیے وہ بچہ بعد میں جا کے غزالی بنتا ہے۔ کون بنتا ہے؟ امام غزالی بنتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ دو بھائی ہیں، دونوں ہی عجب مزاج کے ہیں۔ امام غزالی ان کا نام محمد تھا، دوسرے بھائی کا نام تھا احمد۔ محمد غزالی کا احمد غزالی رحمہ اللہ، دونوں جو ہیں امام غزالی رحمہ اللہ شروع میں اوائل میں اس مقام پہ نہیں ہے جس مقام پہ ان کے بھائی پہنچے ہوئے تھے پہلے ہی۔ ان کے بھائی پرلے درجے کے صوفی بزرگ طبیعت کے، شروع سے ہی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ۔ ان کے سگے بھائی نماز نہیں پڑھتے، پیچھے بڑے بھائی نماز پڑھاتے ہیں، چھوٹے نماز نہیں پڑھتے۔ اماں کو شکایت کی، کہا کہ اماں وہ میں نماز پڑھاتا ہوں، میرا بھائی نہیں پڑھتا، لوگ کیا سوچیں گے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس لیے تو اس کا بھائی نہیں پڑھتا۔ اماں نے مجبور کیا، کہا کہ بیٹا نماز پڑھو بھائی کے پیچھے۔ کہا کہ اماں ٹھیک ہے پڑھوں گا۔ گئے نماز شروع کر دی، نماز شروع کی، ابھی ایک دو رکعت ہوئی تھی، نماز چھوڑ کے اپنی پڑھی اور گھر واپس آ گئے۔ امام غزالی گھر آئے، کہنے لگے کہ اماں یہ نہ ہی پڑھتا تو اچھا تھا، آج تو اس نے جماعت شروع کی، جماعت میں کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہو گئی، ایک دو رکعتیں ہو گئی، اس نے سلام پھیرا وہاں سے واپس آ گیا ہے، اس طرح تو زیادہ بدنامی ہوگی میری۔ اماں نے کہا کہ بیٹا احمد تو نے بھائی کے پیچھے نماز شروع کی، پھر توڑی کیوں ہے؟ کہا کہ اماں جب تک میرا بھائی نماز میں رب کی طرف متوجہ تھا میں بھی اس کے پیچھے کھڑا رہا، جب یہ نماز چھوڑ کے طلاق کے مسائل میں غور کرنے لگا میں نماز چھوڑ کے واپس آ گیا۔ آگے ماں بھی کوئی چھوٹی ماں نہیں تھی، وہ بھی احمد کی بھی ماں تھی اور محمد کی بھی ماں تھی۔ کہا کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے، محمد غزالی محمد کی توجہ نماز سے ہٹ کے طلاق کے مسائل کی طرف آئی تھی، اور تیری بھی تو توجہ رب سے ہٹ کے اس کی طرف گئی تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ ہاتھ چکو جنو جنو آئی ہے، عجیب ان دے ہاتھ تھلے نہیں، دونوں نہیں آئی سمجھ بھائی؟ اچھا تو بھائی کہا کہ جب تک توجہ رب کی طرف تھی میں پیچھے نماز پڑھتا رہا، جب ان کی توجہ رب سے ہٹ کے طلاق کے مسائل کی طرف آئی، زہار کے مسائل کی طرف آئی، اور مسائل کی طرف آئی، میں نے نماز چھوڑ دی، میں آ گیا گھر، نماز میں نے الگ پڑھ لی۔ کہا کہ بیٹا دیکھو بات سنو، تیری توجہ بھی تو رب کی طرف نہیں تھی نا، تیری توجہ بھی تیرے بھائی کے مسائل کی طرف تھی، اگر اس کی نہیں ہوئی تو تیری کیسے ہو گئی؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر جناب کہا کہ بیٹا نہیں نماز پڑھنی ہے تو نے بھائی کے پیچھے۔ یار دیکھیں پھر بھی کتنی بڑی بات ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں توجہ جا بھی رہی ہے تو حضور کے دین کے مسائل کی طرف توجہ بھی جا رہی ہے، تو قرآن کے مسائل کی طرف جا رہی ہے۔ اور ہمارے لوگوں کی نماز
پڑھ نماز رہے ہیں، توجہ کہاں جا رہی ہے؟ فلاں سے پیسے لینے، فلاں کو کال کرنی ہے، فلاں کی کال آئی تھی جواب نہیں دیا تھا، فلاں کا واٹس ایپ پھنسا ہوا ہے جواب نہیں دیا تھا۔ نماز میں یہی مسائل ذہن میں آ رہے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا بڑی بھاری رقم میں ایک جگہ چھپا کے بھول گیا ہوں، اب مجھے یاد نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو نا 500 نفل پڑھنا۔ ابھی اس نے پہلی رکعت ہی شروع کی ہے، یاد آ گیا فلاں جگہ رکھے تھے، اس نے نماز چھوڑی اور جا کے نکالے اور رات کو سو گیا۔ سویرے آیا امام کے پاس، امام ابو حنیفہ کے پاس، کہنے لگا حضرت بڑا زبردست نسخہ تھا۔ میں کیسے؟ کہنے لگا وہ تو پہلی رکعت میں یاد آ گیا، مجھے بھی پتا تھا شیطان تجھے نفل نہیں پڑھنے دے گا، پہلے تجھے یاد دلا دے گا، تو فلاں جگہ پڑے ہوئے جا کے وہاں سے اٹھا لے۔ بتائیں اس کا مطلب یہ ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو یہ چیزیں شیطان کی طرف سے ذہن میں آتی ہیں، سارے مسائل نماز میں ہیں۔ وہ سرگودے کا سچا واقعہ ہے۔ کس کا؟ سرگودے کا۔ وہ ایک بابا نماز میں پہنچا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت ختم ہو گئی، رونے لگا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا حاجی صاحب؟ کہا کہ یار جماعت ہو گئی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یار بڑا عاشق ہے نماز کا یہ تو بندہ، بھائی یہ تو نماز کا عاشق ہے کہ جماعت رہ گئی ہے تو رو رہا ہے۔ کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، چلو آپ پڑھیں آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس نے کہا یار ثواب کے لیے تھوڑی رو رہا ہوں، 4 دکانیں تھی، ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا تھا، آج خود پڑھنا پڑے گا۔ پہلے مولوی صاحب پڑھتے تھے میں حساب نمٹا لیتا تھا، اب خود پڑھنا پڑے گا، حساب میرا رہ جائے گا۔ یعنی اسے رونا بھی آیا اپنے حساب کی وجہ سے، رونا بھی آیا اپنی دکان کی وجہ سے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ہماری نیت سیدھی نہیں ہوئی۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیت کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہاں جا کے دیکھیں گے کون سا بچہ نماز آگے پیچھے کر رہا ہے، مدرسے کا بچہ شیطانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، امام صاحب کی شلوار کہاں پہ آئی ہوئی ہے، نیچے ہے یا اوپر ہے، ہیں امام صاحب نے داڑھی میں کنگھا کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا، امام صاحب نے آج کہیں نئے کپڑے تو نہیں پہن لیے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انچ ٹیپ لے کے جاتے ہیں، شلوار اس کی کتنی اونچی ہے کتنی نیچی ہے، یہ ذہن بنا کے جاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو نیت یہ لے کے جاؤ مسجد میں جا رہے ہیں رب کو پانے کے لیے جا رہے ہیں، رب کو پانے جا رہے ہیں، رب کی رضا پانے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی شے پتہ کون سی ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا رب تبارک و تعالی نے بردوان من اللہ اکبر، رب تبارک و تعالی نے فرمایا سب سے بڑی شے جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں وہ اللہ کی رضا ہے۔ پیارے بھائیوں دیکھیں قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے سب سے بڑا ٹائٹل، سب سے بڑا عنوان، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اکرام جو قرآن نے دیا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، کس بات پر دیا ہے؟ وہ بات، وہ مقام کون سا ہے؟ وہ منظرنامہ کیا ہے؟ وہ مقام حدیبیہ کا ہے جہاں پہ افواہ پھیل جاتی ہے حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بھائی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے، جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام ایک ایک صحابی سے بیعت لے رہے ہیں، بیعت کرتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں، پیچھے والے آئے جا رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں آقا علیہ السلام ان کے ہاتھ پر۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پتہ کیا فرمایا؟ قربان جائیں عنوان کیا دیا اللہ نے؟ اپنی رضا کا۔ نہیں سمجھ آئی یار رضا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے فرمایا محبوب پیارے تیرے غلاموں سے اللہ راضی ہو گیا ہے، تیرے غلاموں سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کب راضی ہوا ہے؟ اذ یبایعونک، میں حبیب پر جب تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کر رہے تھے تحت الشجرۃ، وہ درخت کے نیچے۔ اللہ اکبر، خالق اور مالک ہو کے دیکھیں کیسے منظر بیان فرما رہا ہے رب۔ میں محبوب پیارے وہ صحابہ تیرے جو بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کے، ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، میں درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے وہ جو ہاتھ تھا نا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اوپر والا جو ہاتھ تھا نا وہ رب کا ہاتھ تھا، وہ رب کا ہاتھ تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید میں، اللہ کی مدد میں محبوب پیارے تیرے غلام جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ بتائیں پیارے بھائیوں اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیعت کی جہاد کے لیے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عنوان دیا لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ایک نقیب ہے، ایک نقیب ہے پرلے درجے کا خبیث ہے، ہیں اس نے پتہ کیا کہا ہے؟
اس نے کہا رضی اللہ اور ہوں گے، ہم تو ہیں علیہ السلام والے ہیں۔ اس ذلیل کو یہ سمجھ نہیں آئی، اے بے شرما کیا کہہ دیا تو نے، تمہیں نہیں پتا رضی اللہ عنہ کا لقب رب دے رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے اور ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ محبوب پیارے یہ تیرے ہیں یہ میرے ہیں، تو کہہ رہا ہے اور ہوں گے، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ خراب ہی یہی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے علماء کے پاس جانا چھوڑا ہے۔ ہم لوگ نقیب پتہ کسے کہتے ہیں؟ نقیب اصل میں تو نقابت سے ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ جو نقیب آج کل چل رہے ہیں آپ کی محفلوں میں آتے ہیں یہ نقب سے ہیں۔ کیسے سے ہیں؟ نقب سے۔ نقیب اسے کہتے ہیں آج کل کے جن کو میں نقیب کہتا ہوں، نقب زنی سے کہتے ہیں کسی کے گھر کے پچھلی جانب سے سوراخ کیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، سامان نکالا وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ محفل میں آنے والا نقیب یہی کام کرتا ہے، حقیقت میں نقب زنی کرتا ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ٹائم کھا جاتا ہے، نہ وہ آپ کا عقیدہ کھا جاتا ہے، آپ کا نظریہ کھا جاتا ہے، آپ سے قرآن کی محبت لے جاتا ہے۔ وہ جناب اللہ تعالی شعر پڑھ کے الٹی سیدھی ہوکی لگا کے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا انہوں نے، یار بتائیں۔ اور ہمارے لوگوں نے انہی سے عقیدہ لینا شروع کر دیا ہے، جناب یہی ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں۔ سچی بات ہے جب سے ہم نے علماء سے عقیدہ لینا چھوڑا ہے پھر یہ جاہلی سردار بننے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے، علماء کو چھوڑ دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں دلو فادلو، وہ جو جاہل ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ آج بتائیں ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ گمراہ پہ گمراہ بنے جا رہے ہیں لوگ، کسی کو کوئی سمجھ نہیں رہی۔ بھائیو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ محفلیں کرواتے ہو، محفل ضرور کروائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس بندے کو بلائیں جو بندہ بیماروں کو میٹھی گولیاں پہ نہ لگائے، شوگر کے مریضوں کو آ کے برفی کھانے کے فضائل نہ سنائے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہمارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ کی تقریریں بڑی سخت ہوتی ہیں اس لیے آپ کو نہیں بلاتے۔ میں نے کہا بھائی پھر یہ ڈاکٹر بھی وہی پسند کریں جو جناب کہے، جناب یہ جو آپ کو رسولی نکلی ہوئی ہے نا، اس کا بہترین علاج جو ہے آپ باہر سے اچھے والا پیپر لیں، گفٹ پیک پیپر، وہ لگا کے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں، بہت زبردست شے ہے، بالکل اس کو ہلائیں نا۔ بتائیں وہ خیر خواہ ہے ڈاکٹر یا وہ ڈاکٹر خیر خواہ ہے؟ کہے جی لائیں میرے پاس 50,000 فیس پہلے جمع کروائیں، 2.5 لاکھ بعد میں لوں گا، پہلے یہ لکھ کے دیں مر گیا تو آپ کا۔ کہتے نہیں کہتے؟ مر گیا تو آپ کا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ ساری چیزیں کر کے بعد میں پھر آپ پیٹ چاک کریں، رسولی باہر نکالیں، سلائی کر دیں، 2-2.5 لاکھ روپے پھر لے لیں، 5-7 لاکھ کی دوائیاں لکھ کے دے دیں، آپ وہاں سے ڈاکٹر صاحب کو سلام کرتے ہوئے واپس آئیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کے اندر جو اخلاقی خرابیاں آئی ہیں، دینی خرابیاں آئی ہیں، جو آپ کے اندر لبرلزم سیکولرزم کی رسولیاں آ چکی ہیں، تو اس کا آپریشن کرنے کی بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس رسولی کا آپریشن کرے تو جزاک اللہ، اور یہ آپریشن کرے تو کیا کہتے ہیں؟ مہربانی جی تھوڑی آخری باری آئے ہو، دوبارہ ادھر آن کا سوچنا بھی نہ تساں، نہ بھائی نہ، اس طرح نہ کریں۔ خدا کے بندو لازم ہے ہم پر کہ ہم علماء کے پاس جائیں اور ان علماء کو دعوت دیں جو ہمارے علاقے کے نوجوانوں کو اسلام کی محبت سکھا دیں، قرآن کی محبت سکھا دیں، شریعت کی محبت سکھا دیں۔ آپ ان علماء کو بلائیں مجالس میں، اپنی محافل میں، جو آ کے نماز کے مسائل سکھا جائیں۔ بلائیں علماء کو، ان کو کہیں جی آپ کو بلا رہے ہیں، کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے آپ وہ سمجھا دیں۔ یہی ہنجروال مقبول صاحب پتہ نہیں یہ خالد صاحب بیٹھ رہے ہیں، ان کے پیر خانے میں ایک مولوی صاحب آئے، تقریر کی، انہوں نے آیت پڑھی، ترجمہ غلط، تفسیر غلط۔ میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹوپی اس نے قائد اعظم کی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو غلط پڑھ دی ہے، سارا تفسیر غلط کی، لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے گمراہ کیا، آپ جا کے ہدایت دے دو۔ میں نے کہا واہ کیا شان پائی ہے۔ بچے کو میں نے کہا اس کا نمبر لے لو، بچے نے جا کے نمبر لیا، اس نے بھی خوشی میں دے دیا، ہو سکتا ہے تقریر کا ٹائم لے۔ میں نے بعد میں فون کیا، میں نے کہا یہ کہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری تقریر کرواؤ، 20,000 روپے میری فیس ہے ایڈوانس، وہ دو، واپسی میں 20,000 الگ دو، اوپر جو پیسے پھنگ وہ میرے ہیں، بعد میں
کالی مرچ والا بکرا پکاؤ، وہ ہاں میں آؤں گا، پھر مجھ سے مسئلہ پوچھ لو۔ بتائیں کیا کرے بندہ؟ ہیں قرآن کی آیت پڑھی وہ بھی غلط، ترجمہ کیا وہ بھی غلط، تفسیر بیان کی وہ بھی غلط۔ اور ہماری عوام، سچی بات ہے، عوام ایسی نعرے لگا رہی تھی سبحان اللہ، وہاں جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان میں بھی واج تاری، میں کہا واہ پیرا، نہ تیرے مریدوں نے پتہ نہ تینوں پتہ ہیں، وہ تو پیر طریقت میں تو ہیں، پتہ تینوں شریعت کا کوئی نہیں۔ یہ حساب ہے بھائیو، نہ کریں، قسم خدا کی اپنے دشمن نہ بنیں، اپنی آخرت کے دشمن نہ بنیں۔ آپ علماء کو بلائیں، آپ آئیں جی ہمارے علاقے میں لوگ طلاق دینے کے بعد بیویوں کو پھر سے رکھے بیٹھے ہیں، آپ یہاں آئیں طلاق کے مسائل سنائیں۔ ہمارے علاقے میں لوگوں کو وضو ٹھیک نہیں ہے، آپ آئیں اور وضو کے مسائل سکھائیں۔ ہمارے علاقے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ آئیں ان کو نماز پہ لگا دیں۔ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے 100% لوگ روزہ نہیں رکھتے، 80% لوگ بے روزگار ہیں یعنی روزہ نہیں رکھتے، صرف 20% لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ آئیں ہمارے علاقے کے لوگوں کو روزے کے مسائل سکھائیں۔ آپ کی محفل کے بعد اگر ایک بندہ بھی نمازی نہ پڑھے، آپ کی محفل کے بعد ایک بندہ بھی روزے والا نہ بنے، آپ کی محفل کے بعد ایک بندے میں بھی دین کی غیرت پیدا نہ ہو، تو آپ کی محفل کے بعد سوائے اس بات کے حاجی صاحب بڑا مزہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ ہوگا؟ صرف یہی ہوگا بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔